کیا تم نے کبھی کسی زبان کو روتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی زبان کی چیخوں کو محسوس کیا ہے؟ نہیں نا؟ تو چلو آؤ آج ایک ایسی زبان سے ملاتا ہوں جس نے محبت لکھی، درد لکھا، جنگ لکھی، جو کبھی خودکشی بھی کرنے لگی۔ وہ زبان جو پہلے شہروں میں بولتی تھی، اب صرف دلوں میں رہتی ہے۔ اس کا نام اردو ہے۔ یہ زبان نکلی تو ہندوستان سے تھی، مگر بدنصیب ایسی کہ اپنوں نے ہی اس سے اس کی شناخت چھین لی۔ یہ صرف الفاظ کا جوڑ نہیں، یہ تہذیب کا آئینہ ہے۔ یہ صرف شاعری کا فن نہیں، یہ سوچ کا طریقہ ہے۔ یہ ہے اردو زبان۔ 17ویں صدی کا ہندوستان ایک ایسے دور کا آغاز تھا جہاں پہ سیاست بدل رہی تھی، لوگوں کی زندگیوں میں ایک نئی سوچ جنم لے رہی تھی۔ اس وقت دلی و دکن کے شہروں میں ایک نئی زبان ابھر رہی تھی، جس میں کچھ فارسی کا حسن، کچھ عربی کا علم، کچھ سنسکرت کی تہذیب اور کچھ ہندی کا رنگ تھا۔ یہ بولی تھی ریختہ۔ ریختہ کا مطلب بکھرا ہوا، مگر یہ بولی بکھر نہیں، سب کو جوڑتی گئی۔ چند شہروں کے بازار، صوفیوں کے درگاہ، سپاہیوں کے قلعے اور فقیروں کے ذکر میں یہ بولی اردو بن گئی۔ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کے زمانے میں ثقافتی ملاپ اردو کے پہلے پھول بن کر کھلنے لگے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے اردو میں شعر لکھے اور اردو کو عدالتی زبان بنایا۔ ریختہ سے اردو تک کا سفر یہ تو مغل دور میں شروع ہوا، جب لشکروں میں الگ الگ زبانوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے لشکر والے ایک نئی زبان بنا بیٹھے۔ اس زبان کو نام دیا گیا لشکری زبان، جسے آج ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ زبان لشکروں سے نکلی، درگاہوں میں بجی اور شہروں کی تہذیب میں ڈھلتی چلی گئی۔ اردو کا بچپن ایک ایسی ماں کی گود میں تھا جو ہر بولی بولتی تھی اور ہر دھڑکن کو سمجھتی تھی۔ جب اردو بولی گئی تو صرف سنائی نہیں دی بلکہ محسوس ہوئی، اور جب اردو لکھی گئی تو وہ شاعری بن گئی۔ اردو زبان کی اصل پہچان شاعری بنی، اور جب بات آئے شاعری کی تو ہم میر تقی میر کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ میر تقی میر، جس نے اردو میں جذبات کو ایسے بیان کیا کہ جیسے کسی نے دل کی تصویر کھینچ دی ہو۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میر کا کلام اتنا گہرا اور روحانی تھا کہ لوگ کہتے تھے میر کو پڑھنا نہیں بلکہ محسوس کرنا چاہیے۔ میر نے درد، تنہائی اور دل کی باتوں کو اتنے آسان لفظوں میں لکھا کہ وہ عوامی زبان بن گئی۔ پھر آئے مرزا اسد اللہ خان غالب، جنہوں نے اردو میں دماغ ڈالا۔ عقل، فلسفہ، سکون اور جذبات، ایسا ملاپ کسی اور شاعر میں نہ تھا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ غالب نے فارسی کو اردو میں ایسا ڈالا کہ ایک نیا مقام دے دیا۔ غالب نے اردو ادب کو ایک نئی پہچان دے دی۔ غالب کی زندگی، ان کی زندگی کا درد اور ان کا فقر، سب کچھ ان کی نظموں میں جھلکتا ہے۔ غالب نے اردو کو صرف ایک زبان نہیں بنایا، غالب نے اردو کو ایک نئی پہچان دے دی۔ جب قوم کو روحانیت کی ضرورت تھی، ایک نئی سوچ کی ضرورت تھی، تب آئے علامہ اقبال۔ اقبال نے اردو میں صرف شاعری نہیں کی، اقبال نے پوری نسل میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کی اردو میں فلسفہ تھا، خواب تھا، عقل تھی اور انقلاب بھی۔ اقبال نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا۔ جس زبان میں قوم سمجھتی تھی، اسی زبان میں اقبال نے قوم کو جگایا۔ اردو میں غزل کا راج تھا، ہر شعر میں ایک کہانی ہوتی تھی۔ نظم نے اردو کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے دیا، جہاں ہر سوز، ہر احساس ایک کردار بن گیا۔
دلی، لکھنؤ، حیدرآباد اور لاہور، ہر شہر کی محفل میں اردو گنگنائی جاتی تھی۔ محفل مشاعرہ ایک تہذیب تھی جہاں شعر و شاعری سننا عبادت سمجھا جاتا تھا۔ جب اردو میں شاعری ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لوری سنا رہی، کوئی عاشق آخری بار رو رہا ہو، کوئی بزرگ دعا دے رہا ہو۔ یہ تھا اردو کا شاعرانہ دور، جس میں ہر شعر ایک زندگی ہوتی تھی۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو صرف تلوار نہیں اٹھتی، قلم بھی اٹھتا ہے، اور جب یہ قلم اردو میں لکھتا ہے تو ہر لفظ گولی کی طرح تیز لگتا ہے۔ یہ اردو کا وہ دور تھا جب الفاظ آزادی کے ہم سفر بن گئے، جوش ملی آبادی۔ ان کے نام کی طرح ان کے کلام میں بھی جوش تھا۔ ان کے کلام نے لوگوں میں انگریزوں کے خلاف جوش انقلاب بھر دیا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، خاک ہند میں آج نیا نور جگا دو۔ جوش کا ہر لفظ گرجتا تھا، ہر شعر لوگوں کو جگا دیتا تھا۔ انقلابی شاعری کی بات ہو اور فیض کا ذکر نہ ہو، یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے۔ جب زمانے میں ظلم، برابری کی کمی اور تناسل کا درد تھا تو فیض نے لکھا۔ ان کی نظمیں روٹی، کپڑا اور آزادی کی پکار تھی۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ فیض کی اردو صدیوں کا انتقام تھی، ایسا احساس جو ہر غریب کے دل میں دھڑکتا تھا۔ فیض نے انقلاب کو لفظوں کا جسم دیا۔ ان کی ہر نظم، ہر شعر ایک نعرہ تھا، آزادی کا نعرہ۔ 1936 میں ایک تحریک شروع ہوئی، پروگریسو رائٹرز موومنٹ، ترقی پسند تحریک۔ اس تحریک کا مقصد تھا ادب صرف حسن کا اظہار نہیں، ظلم کا مقابلہ بھی ہے۔ اس تحریک میں فیض احمد فیض، سعادت حسن منٹو، سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، رجندر سنگھ بیدی جیسے لوگ شامل تھے۔ اس تحریک نے اردو ادب کو غریبوں کی زبان بنایا۔ صنفی امتیاز، جاگیردارانہ نظام اور سماجی ناانصافی کے خلاف اس تحریک نے بہت سادہ کام کیا۔ سعادت حسن منٹو سچ کا وہ آئینہ جنہوں نے اردو میں صرف حقیقت لکھی، جنہوں نے تقسیم کا درد لکھا اور فحش لوگوں کا اصل چہرہ دکھایا۔ اگر آپ کو یہ افسانے برداشت نہیں ہو سکتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ منٹو نے اردو کو ایک آئینہ بنایا جس میں معاشرہ اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ یہ تھا اردو کا انقلابی سفر، جہاں ہر قلم ایک تلوار، ہر شعر ایک جنگ اور ہر بندہ ایک سپاہی تھا۔ اردو نے صرف محبت نہیں سکھائی، اردو نے بولنا بھی سکھایا۔ خوف کے سامنے سچ کہنا، یہ اردو نے سکھایا۔ جب الفاظ زندگی بن جائیں، کہانی کہانی نہ لگے تو سمجھ جاؤ اردو افسانہ بول رہا ہے۔ سن 1940 ایک عورت آئی جس نے اردو افسانے کو ہلا کر رکھ دیا۔ نام تھا عصمت چغتائی۔ عصمت کا افسانہ لحاف، جس نے لوگوں کی سوچ کھول دی اور منہ بند کر دیے۔ عصمت نے عورت کی زندگی، اس کی جسمانی اور جذباتی حقیقت پر لکھنے کی ہمت کی اور بولا، میں ہر وہ سچ کہتی ہوں جو لوگ چھپ کر کے جیتے ہیں۔ عصمت نے اردو کو جذباتی آزادی دی اور ہر اس موضوع پہ بات کی جو ناجائز تھا۔ 60 اور 70 کی دہائی میں اردو ادب نے جذبات سے روح تک کا سفر کیا۔ اشفاق احمد نے زاویہ اور ایک محبت 100 افسانے کے ذریعے رشتے، خودی اور انسانیت پہ لکھا۔ بانو قدسیہ نے اپنے ناول راجہ گدھ میں محبت اور نفرت کے فلسفے کو پیش کیا۔ یہ دونوں صرف لکھنے والے نہیں تھے، سوچنے والے تھے۔ یہ دونوں صرف کہانیاں نہیں لکھتے تھے بلکہ پوری سوچ پیش کرتے تھے۔ انتظار حسین اردو کے وہ افسانہ نگار تھے جو وقت کو کہانی بنا دیتے تھے۔ ان کے افسانے بستی میں پاکستان کا بننا، بکھرنا اور بدلنا سب کچھ شامل تھا۔ ان کے افسانوں میں ایک خاموش جدائی ہوتی تھی، جیسے وقت اپنا درد بیان کر رہا ہو۔ 70 اور 80 کی دہائی میں اردو ڈرامہ کو نیا رنگ ملا۔
انور مقصود, حسینہ معین, امجد اسلام امجد, سب نے اردو ڈرامہ کو چار چاند لگا دیے. تنہائیاں, دھوپ کنارے, آنگن ٹیڑھا جیسے ڈرامے زندگی کا عکس بن گئے. ٹی وی اسکرینز پہ اردو ایسے لگتی تھی جیسے ماں آنگن میں بٹھا کے دعا دے رہی ہو. یہ تھا اردو افسانے کا سفر, جہاں ہر کہانی میں ایک زندگی تھی, ہر لفظ میں ایک رشتہ تھا, ہر افسانے میں ایک سچ چھپا ہوتا تھا. اردو نے صرف لکھنا نہیں سکھایا, اردو نے جینا سکھایا. یہ تو تھا اردو ادب کا عروج. کیا کبھی آپ نے کسی زبان کا زوال دیکھا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, آگے دوستوں میں شیئر کریں. خدا حافظ.